سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی صلیبیوں سے جنگیں چل رہی تھیں اور آپ عیسائیوں سے برسر پیکار تھے۔ بیت المقدس مسلمانوں کے قبضے میں تھا۔ عیسائیوں نے بری فوج بہت بڑی تعداد میں مسلمانوں کے مقابلے کے لیے تیار کر رکھی تھی۔ دوسری طرف بحری بیڑا انہوں نے روانہ کر دیا۔ پلان اور منصوبہ یہ تھا اور ارادہ یہ تھا کہ بری اور بحری دونوں فوجوں کے ذریعے یکبارگی مسلمانوں کے اوپر حملہ کر کے ان کا کام تمام کر دیا جائے اور بیت المقدس پر قابض ہو جائے۔ جب سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ نے یہ دیکھا تو بڑے متفکر ہوئے، بڑے غمگین اور بڑے رنجیدہ کہ مسلمانوں کی تعداد بھی تھوڑی ہے، مسلمانوں کے پاس ساز و سامان بھی نہیں ہے، آلات جہاد بھی نہیں ہے، دوسری طرف دشمنان دین کی بری فوج بھی تعداد میں زیادہ، بحری بیڑا بھی انہوں نے روانہ کر دیا ہے۔ اس حالت کے اندر کیا کریں؟ وہ بیت المقدس کا رخ کرتے ہیں۔ بیت المقدس گئے اور پوری رات بیت المقدس کے اندر عبادت کے اندر گزار دی، کبھی رکوع میں، کبھی سجدے میں، کبھی مناجات میں، گریہ ازاری ہے، رونا اور گڑ گڑانا ہے، اللہ سے مناجات ہے۔ پوری رات اسی طرح انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں روتے روتے گزار دی، مناجات اور دعائیں کرتے کرتے گزار دی۔ فجر کی نماز پڑھ کر بیت المقدس سے باہر آئے۔ جب باہر نکلے تو دیکھا کہ ایک اللہ والا، نیک سیرت، بزرگ انسان جا رہے ہیں۔ یہ تیز تیز قدموں سے آگے بڑھے اور ان کے پاس جا کر ان کی خدمت میں سلام پیش کیا اور اس کے بعد درخواست کرنے لگے کہ حضرت آپ دعا فرما دیجئے، مسلمانوں کی تعداد تھوڑی ہے، ساز و سامان بھی کم ہے، ان کی بری اور بحری دونوں فوجیں بڑی تعداد میں ہیں، بحری بیڑا انہوں نے روانہ کر دیا ہے، دعا کرو کہ اللہ تعالی مسلمانوں کو فتح عطا فرمائے۔ انہوں نے نگاہ اٹھا کر سلطان صلاح الدین ایوبی کے چہرے کی طرف دیکھا تو رات کی عبادت اور مناجات کو ان کے چہرے سے بھانپ لیا اور ان بزرگ نے کہا کہ اے سلطان صلاح الدین، رات کی عبادت اور گریہ ازاری نے اور رات کی مناجات نے اور رات میں تیری دعاؤں کے وقت آنکھوں سے بہنے والے آنسوؤں نے کافروں کے دشمنوں کے بحری بیڑے کو غرق کر دیا ہے، ڈبو دیا ہے۔ دوسرے دن اطلاع آئی کہ واقعی عیسائیوں کا بحری بیڑا سمندر کے اندر ڈوب کر ہلاک کر دیا گیا ہے۔ ایک وقت وہ تھا کہ جب مسلمان مشکل حالات میں اور کڑے وقت میں جب اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر دعائیں کرتے تھے، سجدے میں روتے تھے، گڑ گڑاتے تھے تو طوفان تھم جاتے تھے، ہواؤں کے رخ بدل جاتے تھے، آندھیاں اپنا راستہ بدل لیتی تھیں۔ اس وقت اللہ تبارک و تعالی دعاؤں کی برکت سے دنیا کی جغرافی کیفیت کو بدل دیا کرتا تھا، اور جب سے مسلمانوں نے اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر مانگنا اور گڑ گڑانا اور مناجات کرنا چھوڑ دیا، اس وقت سے مسلمانوں کے اوپر ظلم و ستم کے بادل منڈلانے لگے۔